بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. مائی سیلف فاروق انور. آئی ایم گریجویٹڈ فرام سپیریئر یونیورسٹی ان ڈاکٹر آف فارمیسی فرام 2010 ٹو 2015 بیچ. ہم سپیریئر یونیورسٹی کے فارمیسی کے پائنیئر بیچ میں سے تھے. آج کچھ دوستوں کے حوالے سے میں بات کروں گا اسپیشلی جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر انسٹیٹیوٹس رجسٹریشن کے حوالے سے کافی کنسرننگ ہیں. ریسنٹلی میں نے ایک آن لائن سوشل میڈیا پہ ہی کیمپین دیکھی جو کہ لاہور کے ایک رینونڈ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے تھی, جہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فائنل ایئر پاس آؤٹ کرنے کے بعد جو ہیں وہ اسٹل اٹس بین لائک 1.5 ایئر کہ وہ بھی رجسٹریشن کا ویٹ کر رہے ہیں. ان کی فارمیسی کونسل سے رجسٹریشن نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے وہ لوگ جابس نہیں کر پا رہے. اسی طرح میرے ایک اور دوست نے آج سوشل میڈیا پہ شیئر کیا کہ جی ایک لسٹ شیئر کی جس میں کوئی غالباً 30 سے 35 کے قریب انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ این او سی رکھتے ہیں فارمیسی کونسل آف پاکستان سے, لیکن ان کے این او سی رکھنے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن نہ لیں. اور آگے ایڈمیشن کا بھی سیزن آ رہا ہے, لائک the month of August, September, October, November will be the whole admission season for the institutions, because normally یہاں سے ہمارا جو ہے وہ academic years یا academic sessions start ہو رہے ہیں. اس دفعہ کافی لمبی لسٹ ہے جن انسٹیٹیوشنس کے پاس این او سیز ہیں جو کہ جن کو فارمیسی کونسل آف پاکستان نے الاؤ کیا کہ وہ ایڈمیشنس کر سکتے ہیں. ابھی اسپیشل کنسرن میرا یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہے کہ جی رجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ این او سی انسٹیٹیوٹ کا ڈفرینس کیا ہے. تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کا جو این او سی کا پروسیس ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں گا. انسٹیٹیوشنس کا جو این او سی کا پروسیجر ہے اس میں این او سی ان انسٹیٹیوٹس کو ملتی ہے جو کہ ایک کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ پری ریکوزٹس ہیں جو کہ فارمیسی کونسل آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ دی ہوئی ہیں. ان کو وہ پری ریکوزٹس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ان پری ریکوزٹس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد فارمیسی کونسل اس انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کرتی ہے اور وہ انہیں ان کے پری ریکوزٹس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ این او سی ایوارڈ کرتی ہے کہ وہ ایک اسپیشل نمبر آف سیٹس کے اوپر جو ہے وہ ایڈمیشن کر سکتے ہیں. اب جب وہ ایڈمیشن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی پروفیشنل ایئر 1 جس میں لوگوں نے ایڈمیشن لے لیا اسٹوڈنٹس نے. پروفیشنل ایئر 1 میں ایڈمیشن لینے کے بعد جو ہے وہ اسی طرح کنٹینیوسلی پروسیس چلتا ہے اور وہ 5 ایئر آف پروفیشنل ڈگری جو ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اب اسی جو این او سی انسٹیٹیوشنس کو ایشو ہوئی اسی کے دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ریکگنیشن. ان سے انسٹیٹیوشنس کا گزٹ میں نوٹیفائی ہونا کہ یہ فارمیسی یہ جو ہے ڈاکٹر آف فارمیسی کی ڈگری دے رہے ہیں اور یہ ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹس ہیں. غالباً جولائی 2016 کے اندر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ڈیسیژن آیا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی گزٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وداؤٹ دی اپروول آف کیبنٹ ڈویژن نہیں ہوگا. پہلی چیز اس میں کیبنٹ ڈویژن کیا ہے کہ جی فیڈرل میں وفاقی کابینہ بیٹھتی ہے ساری اور اس کے اندر پرائم منسٹر کے آگے 1 بائی 1 ایجنڈاز جو ہیں وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر وہ ڈیسیژنز جو بھی رسپیکٹیو اتھارٹی یا رسپیکٹیو کاؤنسل کا ہوتا ہے وہ بھی انہیں بتایا جاتا ہے اور وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں اور پھر وہ گزٹ میں نوٹیفائی ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل سا پروسیجر. لیکن فارمیسی کاؤنسل کس طرح انسٹیٹیوٹ کو رجسٹر کرتی ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے سال میں انہوں نے بیفور دا ایڈمیشن این او سی ایشو کر دیا. این او سی کے بعد 1 سال کے بعد انہوں نے پھر وزٹ کیا. اسی طرح وہ متواتر 5 سال جو ہے وہ ہر سال ایک وزٹ کرتے رہتے ہیں. ٹوٹل 4 اور 5 نمبر آف وزٹس ہوتے ہیں ایک انسٹیٹیوٹ کو ریکگنیشن دینے کے لیے فارمیسی کونسل کی طرف سے, جس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹس کو رجسٹریشن فارمیسی کونسل آفر کرتی ہے کہ وہ کروا سکتے ہیں. جو فائنل ایئر ہوتا ہے اس میں بیفور دا ایگزام ایک فائنل وزٹ ہوتا ہے فارمیسی کونسل آف پاکستان کی طرف سے جو کہ وزٹ فار ریکگنیشن ہوتا ہے. وزٹ فار ریکگنیشن کے اندر اور اس کا پرپز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے فارمیسی کونسل جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کے جو سسٹم آف ایگزامینیشن ہے اس کو چیک کر لے, جو ان کی فیسلٹیز ہیں اس کو چیک کر لے, جو اس کی فیکلٹی ہے اس کو چیک کر لے, اور وہ ساری چیزیں اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے. اس کا بھی کرائیٹیریا جو ہے فارمیسی کونسل آف پاکستان نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے.
اب فارمیسی کونسل آف پاکستان اس فائنل وزٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی ریکگنیشن کے حوالے سے جو بھی اس کی انپٹس ہوتی ہیں وہ فارورڈ کر دیتی ہے فردر آگے. اب یہاں پہ دو طرح کی ایشو ہو سکتے ہیں. ایک جاتا ہے کہ وہ جو ریکگنیشن کے پری ریکوزٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہیں تو وہ ری وزٹ کا کہہ دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ سارا کچھ ہو کے ہے وہ سیٹسفائڈ ہیں تو وہ اس سے جو ہے وہ آگے اس کو کیبنٹ ڈویژن میں بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی فارماسسٹ کی رجسٹریشن. جو انسٹیٹیوشن گزٹ میں نوٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ فارماسسٹ کی جو ہے وہ رجسٹریشن یہ ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ ہیں وہ ان کی رجسٹریشن فارمیسی کونسل آف پاکستان کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اب جو انسٹیٹیوشن ریکگنائز نہیں ہوتے ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے انٹل اور انلیس گزٹ میں نوٹیفائی ہو جائے. فارمیسی ایکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ واضح طور پہ مینشن ہے کہ جی کوئی بھی جو بندہ جس نے فارمیسی کی ڈگری لی ہے وہ اس کا ادارہ جب تک گزٹ نوٹیفائی نہیں ہو جاتا اس کو فارمیسی کونسل آف پاکستان رجسٹریشن نہیں دے گی. مطلب رسپیکٹیو جو اس کی کونسلز ہیں جیسے پروونسز میں پنجاب فارمیسی کونسل ہے, سندھ میں سندھ فارمیسی کونسل ہے, کے پی کے فارمیسی کونسل ہے, تو وہ ان کو جو ہے وہ رجسٹریشن نہیں دے گی. تو اس کے لیے گزٹ نوٹیفائی ہونا ضروری ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ اسٹوڈنٹ جس نے فائنل ایئر پاس کر لیا ہوا ہے اور اب اس کی رجسٹریشن اویٹڈ ہے کیونکہ اس کا انسٹیٹیوشن کا گزٹ نوٹیفائی نہیں ہو رہا تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ویٹ کرے. اب اگر وہ اس دوران کوئی جاب کرتا ہے تو فارمیسی ایکٹ 1967 اس کے لیے جو ہے وہ ایک پنشمنٹ مقرر کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہمارے اس سارے سسٹم کے اندر لوپ ہولز کیا ہیں؟ یہ جو فارمیسی ایکٹ ہے یا جو فارمیسی کونسل کا رجسٹریشن کا پروسیجر ہے اس میں لوپ ہولز کیا آتے ہیں؟ اب اس میں لوپ ہولز یہ ہیں کہ یہ ٹو لینتھی پیریڈ ہے جس میں کہ آپ اتنا ٹائم لیتے ہیں 5 سال ایک انسٹیٹیوٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ پھر اسٹوڈنٹس کو 2-2.5 سال کے لیے لٹکا دیتے ہیں کہ جی گزٹ نوٹیفائی ہونے میں. گزٹ نوٹیفائی ہونے کے لیے انسٹیٹیوشنس کے لیے چاہیے کہ ہمیں کوئی فاسٹ ٹریک سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ سفر نہ کریں. لیٹ سے فار ایگزامپل اگر میں صرف 2018 کے سال کی بات کروں تو اس وقت غالباً 3 سے 4 ایسے انسٹیٹیوٹس تھے جن کی رجسٹریشن کا ایشو تھا آل اوور دی پاکستان. اگر آپ ان کے نمبر آف اسٹوڈنٹس کو کاؤنٹ کریں تو اس وقت تقریباً 200-250 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جو کہ اس پرابلم کو فیس کر رہے تھے. ان 200-250 اسٹوڈنٹس کے ساتھ 200-250 گھر جڑے ہوئے تھے. ان 200-250 گھروں کے ساتھ جو پرابلم آتی ہے کہ آپ نے 5-6 سال ایک اپنے بچے پہ انویسٹ کیا ہے اور انویسٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پرابلمس فیس کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جاب نہیں کر سکتا, تو وہ بچہ مینٹلی بھی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے, فیملی بھی سٹریس کا شکار ہوتی ہے اور وہ بچہ کسی ہینڈی انکم کی طرف بھی نہیں جا رہا ہوتا. اور پھر اسے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اپنے پروفیشنل کمپرومائزز, جو کہ ہمارے بہت سارے سینئر کہتے ہیں اچھا یہ کر لیا تو کیا کیا, کچھ نہیں ہوتا, یہ ہم نے بھی کیا تھا انہوں نے بھی کر لیا تو کیا ہو گیا. تو یہ بات نہیں ہے. اس سسٹم کو ہمیں چینج کرنا ہے, اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور ہم سب کو آگے بڑھنا ہے. اسٹوڈنٹ کی سفرنگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اچھی جابز آفر ہوتی ہیں, ان کے انسٹیٹیوشن ان سے رجسٹریشن ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ رجسٹریشن پروڈیوس نہیں کر پاتے اور پھر انہیں وہ اچھی جابز چھوڑنا پڑتی ہیں. اور جب 2-2.5 سال کے بعد وہ بچہ کسی جاب کے بغیر خالی رہ کے جب دوبارہ اس جاب کے لیے جاتا ہے تو اس وقت تک اس کی جو پوزیشن ہے اس کو کوئی اور لوگ لے چکے ہوتے ہیں اور وہ بچہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. فارمیسی ایکٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ تو ہم سب نے اپنے فائنل ایئر میں پڑھی ہوتی ہیں, تو پتہ نہیں ہم سب کیوں اسے بالائے طاق رکھتے ہیں. اس میں جو آج کی میرے نزدیک سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میں نے یہ دیکھا کہ دوستوں نے کہا کہ این او سی والے انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن نہ لیں. این او سی والے انسٹیٹیوشنز میں اگر ایڈمیشن نہ لیں تو ہوگا کیا, کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کون فیس کرے گا, کون سفر کرے گا. ہم وہ انسٹیٹیوشنز پھر جو کہ مارجنل اسٹوڈنٹس ہیں, مارجنل فرسٹ ڈویژن کے اوپر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ پھر ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ان کو اٹریکٹ کس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ڈسکاؤنٹ پیکیجز پروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں آئیں. دوسرے انسٹیٹیوشنز میں میرٹ بڑھ جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2,
وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی اکثر لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جن کے نمبر فرسٹ ڈویژن سے کوئی 5 6 10 15 نمبر کم ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسے بنا کے دینے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو، اور ان کے ساتھ وہ ایک ایفیڈیوٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ جو ہے وہ ری اپیئر ہوگا ایگزامز میں، یہ اپنے جو کہ سبجیکٹس میں جن کے مارکس کم ہیں ان کے اندر ری اسکور کرے گا، وہ ری اسکور جو ہے وہ ایگزامینیشن کے اپیئر ہو کے وہ دوبارہ سے فرسٹ ڈویژن بنانے کی ٹرائی کرے گا، اگر وہ فرسٹ ڈویژن اس کی بن گئی تو ٹھیک، تو وہ کنٹینیو کرے گا ہمارے ساتھ، اگر اس کی فرسٹ ڈویژن نہ بنی تو ہم آپ کے بچے کو ڈراپ کر دیں گے، اور جو آپ نے ایڈمیشن فی اور فرسٹ سمیسٹر کی یا پہلے سال کی یا جتنی بھی فی آپ نے پے کیا وہ ضبط ہو جائے گی۔ تو موسٹلی فیملیز اس طرف بھی جاتی ہیں۔ اب اس طرح کے مارجنل اسٹوڈنٹس کو لینے کے اور یا اس طرح کی مارجنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو نقصانات ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنس کو بھی نقصان ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوشنس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر فیسلٹیز اور پراپر فیکلٹی نہیں دے پاتے، بیکاز مارجنل اسٹوڈنٹس لیتے ہیں، ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ان کو۔ جب مارجنل اسٹوڈنٹس لیتے ہیں، مارجنل ڈسکاؤنٹ آپ نے آفر کیا ہوا ہے، تو آپ کیسے کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں، کیسے فیسلٹیز دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان ساری چیزوں کا آپس میں ایک لنک ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جتنے زیادہ مارجنل نمبر آف اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے لائف میں اتنے زیادہ فیلیئرس کا بھی چانسز ہے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ موسٹلی انسٹیٹیوٹس کے اندر جب وہ مارجنل اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ اگر پورا نہیں لے پاتے ان اسٹڈیز کے اندر یا کوپ اپ نہیں کر پاتے اس کورس کے ساتھ، تو ان کے جو سپلیمنٹریز ہیں یا ان کی جو فیلئر کی ہے ریشو وہ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ سال 2 سال کے بعد وہ بچے ڈراپ کر دیتے ہیں، انسٹیٹیوٹ کے لیے وہ بیچ چلانا مجبوری ہوتا ہے۔ اب وہ بیچ کیونکہ چل رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ پروفٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ چیریٹی کے لیے کام نہیں کر رہی، تو اس لیے اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین ایک انسٹیٹیوشن کے لیے پرابلم ہے، جس طرح ہم اپنے لیے پرابلمس کو بچانا چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشنس کو بھی پرابلم سے بچائیں، اور ہم سب اور جتنی بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز یا گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو کہ این او سی پہ ہیں وہ خودارہ گورنمنٹس کے ساتھ مل کے ایسا طریقہ اختیار کریں جس میں بیفور دا فائنل ایئر یا تو انسٹیٹیوشن کو ریکگنیشن یا رجسٹریشن مل جانی چاہیے، یا جو ان بچوں کو ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بہتر ڈیسیژن ہو جانا چاہیے تاکہ وہ فائنل ایئر پاس آؤٹ کریں تو ان کے لیے رجسٹریشن کا ایشو نہ رہے۔ سو آئی ہوپ سو کہ آپ سب تک میرا میسیج پہنچ گیا ہوگا۔ آئی ول بی ویری تھینک فل ٹو آل آف یو، تھینک یو سو مچ۔